ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، کورونا وائرس کے پس منظر میں ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں اور ہمارا ملک بھارت الحمدللہ بڑی حد تک اس وبا سے محفوظ ہے. اللہ اسے مزید محفوظ رکھے اور اس بیماری سے ہم کو اور آپ کو جلد از جلد چھٹکارا دلائے. لیکن جو کچھ حالات گزرے ہیں اس کا ایک ایسا پہلو ہے جو بڑا تلخ ہے اور بڑا تکلیف دہ اور بڑے دور رس نتائج کا حامل ہے. وہ پہلو ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے تئیں اور خاص طور پر ان لوگوں کے تئیں جن کا تعلق مسجدوں سے ہے، جن کا تعلق دین کی دعوت سے ہے، جن کا تعلق اسلام کی نشر و اشاعت سے ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، ہو چکی، جس کے بڑے دور رس اثرات ہیں اور اس کے نتائج مستقبل میں بھی مرتب ہونے کا خدشہ ہے. یقیناً ہندوستان ایک عظیم الشان ملک ہے. بھارت کی سرزمین ایسے تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دے گی جو بیجا ہیں. لیکن موجودہ حالات کے پس منظر میں ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے. مستقبل کو لے کر ہمیں بھی کچھ اچھی کوشش کرنی چاہیے. آئیے امت مسلمہ کے پس منظر میں، علماء اور اہل علم کے پس منظر میں ہم اور آپ ایک مشترک کوشش کریں. اس بدنامی کا داغ نہ صرف علماء دھو سکتے ہیں اور نہ صرف عوام، بلکہ دونوں کا سپورٹ اس میں ضروری ہے. سب سے پہلے امت مسلمہ کو اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے. چونکہ اس وبائی مرض کی وجہ سے حالات بڑے نازک ہیں اور حکومتی سطح پر جو سرگرمیاں ہیں اور جو سختی ہے اور وہ بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے ہم اور آپ کسی مشترک نتیجے پر نہیں ہیں. لیکن مستقبل کے پس منظر میں اور موجودہ وسائل اور میڈیا سے استفادہ کرتے ہوئے، سوشل میڈیا سے استفادہ کرتے ہوئے، آپس میں گھروں میں گفتگو کر کے، ٹیلی فونک رابطہ کر کے امت مسلمہ کو مجموعی طور پر اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے.
اور ان کی عوام کو اور علماء کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ایک واضح پالیسی پر پہنچنا لازمی، جس کے ذریعے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں اس کے جو برے نتائج مرتب ہونے کا ڈر ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ دراصل جو کچھ حالات ہوئے وہ بڑے ہنگامی تھے۔ ہندوستان میں اس وبا نے دستک دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائی مرحلے میں محفوظ رکھا اور آج بھی الحمدللہ بڑے پیمانے پر محفوظ ہے۔ حکومت نے سخت فیصلے لیے اور ہندوستان کی عوام نے حکومت کے فیصلے کا ساتھ دیا۔ جب حکومت کو اس کی نزاکت کا احساس ہوا اور اس کے سخت فیصلے سامنے آئے تو ہر کسی نے اپنے طور پر اسے نبھانے کی کوشش کی، اور وہ نبھانا ان کی ذمہ داری تھی اور حکومت کے تئیں وفاداری کا ثبوت تھا۔ لیکن اس پس منظر میں جو پہلے سے پائے جانے والی چیزیں تھیں ان کا تدارک مشکل تھا، ان کی گرفت مشکل تھی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تفاہم یہ مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں ایک بڑی تعداد میں جو لوگ مسجدوں میں ٹھہرے ہوئے تھے یا اپنے اپنے مراکز میں موجود تھے، ان کے لیے یہ مشکل ہوا طے کرنا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو آگے لائیں اور واضح طور پر اس وبا کے خاتمے میں اپنا رول ادا کریں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ آج اس بات کا اعتراف کرے، اور علماء امت کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اس کا اظہار کریں کہ انہیں مسائل کو اور ان حالات کو اندازہ کرنے میں تاخیر ہوئی۔ ہم سب سے تاخیر ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہم محفوظ تھے۔ وبا کو آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے، لیکن اس وبا نے دستک دی ہمارے یہاں 2 مہینے بعد۔ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ وبائی امراض ایک علاقے کے ساتھ محدود ہوتے تھے، لیکن آج چونکہ آمد و رفت بڑھ گئی ہے، لوگوں کے ملنے جلنے کا انداز تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ گیا ہے، وسائل اور آنے جانے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کاروباری معاملات بڑھ گئے ہیں، سفارتی معاملات بڑھ گئے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم نے یہ اندازہ نہیں کیا کہ یہ وبا ہندوستان میں اس آنے جانے اور آمد و رفت کے نتیجے میں پھیل سکتی ہے۔ اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور اس اعتراف کا فائدہ یہ ہوگا کہ مستقبل میں ہم اس طرح کی کوتاہی سے بچ جائیں گے۔ ہم یقینی طور پر اس وبا سے بچنے اور اس وبا سے دور رہنے کے لیے حساس ہیں، لیکن یہ حساسیت آج ہماری الحمدللہ آج مفید بن رہی ہے، لیکن ماضی ہمارا جو گزر گیا جب ہم حساس نہیں تھے اس میں ہمارے لیے نقصان دہ بنی، اور یہ انسان کی کمزوری۔ ہم انسان وبائی امراض کے پس منظر میں اب ہم اپنا رول ادا کر کے یہ ثابت کر دیں کہ نہیں ہم حساس ہیں۔ ہمارا رول 3 طرح کا ہے، مجموعی طور پر امت مسلمہ کا رول 3 طرح کا ہے۔ علماء اور عوام مل کر اس رول کو ادا کریں گے۔ پہلا رول ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر اس بات کو محسوس کرانے کی کوشش کریں آئندہ کہ ہندوستان کا مسلمان، اس ملک کا مسلمان، اسلام کو ماننے والا، وہ وبائی امراض کو وبا سمجھتا ہے، اور اسلام نے یہ حکم دیا ہے اور اس کی یہ تعلیمات ہیں کہ
वबाई अमराज से बचने की कोशिश की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात छोड़ी हैं, साफ हिदायत रख दी हैं। कुरान मजीद में हिदायत मौजूद है, इस्लाम की तालीमात मौजूद हैं। उन तालीमात से, उन हिदायत से मुसलमान वाकिफ है, कम वाकिफ है। कुछ लोग वाकिफ है, कुछ नहीं वाकिफ है। तो पहला काम यह है कि इस्लाम की तालीमात को तेजी के साथ, बगैर किसी को सामने रखे हुए, साफ सुथरे अंदाज में हम पेश करने की जद्दोजहद करें। दूसरी जो हमारी कोशिश होगी इस पस मंजर में, वो ये कि उम्मत मुस्लिमा बाहमी इत्तेहाद का सबूत दे, बाहमी खैरखाही का सबूत दे, वहदत का सबूत दे, एक उम्मत होने का सबूत दे, आपसी इख्तिलाफात को खत्म कर दे, जो अपनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं उसको गिरा दे, ढा दे। शायद अल्लाह की तरफ से, शायद अल्लाह की तरफ से हमारे और आपके लिए ये एक सबक है कि बिखरी हुई उम्मत, जिसकी तस्वीर इस मुल्क में, इस भारत में एक बिखरी हुई मिल्लत की है। मुसलमान मतलब कई फिरके, मुसलमान मतलब कई स्कूल ऑफ थॉट, मुसलमान मतलब कई फतवे, मुसलमान मतलब कि बहुत सारे आपस में लड़ने वाले गिरोह। आज हम ये साबित कर दें और आज हम ये पैगाम देने में कोशिश करके कामयाबी हासिल कर लें कि हम एक हैं, इस्लाम एक है। हमारी कमी है, हमारी गलती है कि हमने दीवारें खड़ी कर रखी है और मुसलमानों को गिरोहों और तबकों में बांट रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि आप जिस मसलक को मानते हो मानिए, किसने आपको रोका है? इनका कुरान अलग आप कर लेंगे। जब कुरान आपका अलग नहीं है, जब दीन आपका अलग नहीं है, तो ये दीवारें अलग करने वाली कैसे कायम हुई आपके दरमियान? वहदत मिल्लत, और वहदत मिल्लत का अगर आप सबूत दे ले गए, वहदत उम्मत का अगर आप सबूत दे ले गए, तो यकीन जानिए कि आप इन पैदाशुदा हालात का बेहतर अंदाज में इलाज कर सकेंगे। और तीसरा जो काम आपको करना है वो है इस इंसानी आजमाइश की घड़ी में, इस वबा की घड़ी में, इस बीमारी की घड़ी में आम इंसानों के साथ हमदर्दी का सलूक। यह सलूक फौरी नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन के जमाने में नहीं है, बल्कि यह सलूक आपको इसके बाद भी पेश करना है। आपको यह अपना मिजाज बना लेना है, आपको यह अपना मिशन बना लेना है कि उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम की तालीमात वो इंसानियत की खिदमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो। नफा बख्श होना ये आपके मराकिज की पहचान बन जाए, आपके मसाजिद की पहचान बन जाए, आपके इदारों की पहचान बन जाए, आपके सेंटर्स की पहचान बन जाए, आपके उलमा की पहचान बन जाए, आपके एक आम इंसान की पहचान बन जाए। अगर उम्मत मुस्लिमा ने ये तीन काम पर तवज्जो दी तो यकीन जानिए कि जो कुछ उम्मत मुस्लिमा पर गुबार आया है और जो कुछ उनकी तरफ से कोताहियां हुई हैं, इंशाअल्लाह न सिर्फ उनका इजाला होगा बल्कि उम्मत मुस्लिमा अपने पैगाम को मुंतकिल करने में कामयाब हो जाएगी। और इंशाअल्लाह इस भारत में मुसलमान एक बेहतरीन किरदार के साथ उभर कर सामने आएंगे, जिससे इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को फायदा होगा। और न सिर्फ लोग आपसे नफरत करेंगे बल्कि आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। आपको ये दूरियां खत्म करनी पड़ेगी, आपको आगे जाना पड़ेगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपको मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ इत्मीनान से नहीं बैठना होगा बल्कि आपको मुआशरती मसाइल में, समाजी मसाइल में, इंसानी मसाइल में आगे बढ़ करके अपने आप को पेश करना होगा। आपकी खिदमत, आपकी तवज्जो, इस मुल्क के तई आपका वफादारी का जज्बा, यही दरअसल आपकी इस मुल्क में कामयाबी का जीना होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। खुदा नाराज कर बैठे, ये हम सब क्या कर बैठे, बहुत